انقطاع مخفی کی دو قسمیں تھیں، ایک ہے تدلیس اور دوسرا ہے ارسال خفی۔ ارسال خفی پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اس کے صفحہ نمبر 61 سے لے کر 64 تک ارسال خفی پر بحث ہے۔ آپ بھائی اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ کافی کچھ فائدہ ملے گا۔ ارسال خفی سے مراد کیا ہے؟ ارسال خفی کی تعریف کیا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں محدثین کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول هو ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، هو ان يروي عمن سمع منه، راوی اس سے بیان کرے جس سے اس نے سنا ہے، ما ایسی چیز کو بیان کر رہا ہے، لم يسمع منه جو اس نے اس سے نہیں سنی۔ او امن لقیہ ولم یسمع منہ، یا اس سے بیان کر رہا ہے جس سے ملاقات ہے لیکن سنا نہیں۔ او یا امن آثرہ ولم یلقہ، اپنے ہم زمانہ سے بیان کر رہا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ حوالہ لکھ لیں، التبصرہ و تذکرہ للامام العراقی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 306 ہے۔ یہ ایک تعریف ہے امام عراقی کی تعریف۔ تدلیس کی بھی یہی تعریف ہے۔ اگر ہم اس تعریف کا اعتبار کریں تو یہ تو پھر تدلیس سے ملتی جلتی ہے۔ امام عراقی اس کے متعلق خود لکھتے ہیں، وَهَذَا النَّوْعُ أَشْبَهُ بِرِوَایَاتِ الْمُدَلِّسِينَ، یہ تعریف مدلسین کی روایات کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے، زیادہ اس کے قریب ہے۔ دوسری تعریف، روایت الراوی عمن آثرہ، راوی کا اس سے روایت کرنا جس کا زمانہ پایا ہو۔ لیکن اس کی اس سے ملاقات ثابت نہیں ہے، زمانہ پایا ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے۔ شیئن بصیغۃ محتملہ کعن وقال، ایسی چیز بیان کرے جو احتمال والے صیغے سے بیان کرے، ان اور قالا، وما شابہہما، یا جو ان کے مشابہ ہے۔ یہ تعریف طبقات المدلسین ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ کتاب دیکھ لیں بیٹا، یہ ہے طبقات المدلسین، بڑی اچھی کتاب ہے جس کا ہم اگلے دنوں میں مکمل پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، سب لفظاً لفظاً۔ صفحہ نمبر 25 ہے، نزہۃ النظر صفحہ نمبر 43 ہے۔ تیسری تعریف، الانقطاع فی ای موضع کان من السند، سند میں کسی جگہ انقطاع ہو، بین راویین متعاصرین،
دو ہم زمانہ راویوں کے درمیان، دو ہم زمانہ راویوں کے درمیان لم یلتقیا، حالانکہ وہ دونوں آپس میں ملے بھی نہیں ہیں۔ وَقَذَا لَوِ الْتَقَيَا، اسی طرح اگر وہ دونوں ملے ہیں، وَلَمْ يَكَ بَيْنَهُمَا سَمَاعٌ، لیکن ان کا آپس میں سماع ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے ملاقات لیکن سماع نہیں ہے۔ فتح المغیث للسخاوی لکھ لے حوالہ، جلد 3 ہے، صفحہ 85 اور 86 ہے۔ ان تینوں تعریفوں میں راجح تعریف ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ تعریف کیا تھی کہ راوی اپنے ایسے ہم اثر سے بیان کرے جیسے ملاقات ہے ہی نہیں، بات ختم ہوئی، نہ ملاقات ہے نہ سنا ہے، اسے کہتے ہیں ارسال خفی۔ ارسال خفی کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ بہت اہم سوال۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ارسال خفی ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ اس کے مختلف طریقے محدثین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، دونوں راویوں کی آپس میں ملاقات ہے ہی نہیں، ملاقات نہیں ہے، راوی جیسے بیان کر رہے ہیں اسے ملاقات نہیں ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیسے پہچانیں گے ان دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہے؟ پہلا طریقہ، ایک معتبر امام اور محدث صراحت کر دے، ہمیں اطلاع دے دے کہ ان کے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ہم زمانہ ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ جیسے حسن بصری ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابن المدینی نے کہا کہ حسن بصری کی ابن عباس سے ملاقات نہیں ہوئی، زمانہ ایک ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ابن عباس بصرہ میں تھے، حسن بصری مدینہ میں تھے انہی دنوں میں، کہاں بصرہ کہاں مدینہ، ملاقات آپس میں نہیں ہوئی۔ دوسرا طریقہ عدم ملاقات کے ثبوت کا، وہ ہے تاریخ کی معرفت، تاریخ کے ذریعے معاصرت ہے، دونوں ہم زمانہ ہیں، لیکن وہ ایسی عمر میں ہے بیان کرنے والا راوی کہ اس کے پاس تحمل کی صفت ہی نہیں ہے، بچہ ہے، چھوٹی عمر والا ہے، ہم زمانہ ہے لیکن وہ بچہ ہے، تھوڑی عمر ہے۔ انہا کانت فی سن لا یسمع بتحمل الراوی ممن فوقہ، جس سے بیان کر رہا ہے اس سے حدیث لینے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی، بچہ ہے بھی، چھوٹی عمر والا ہے، یہ طریق سے پتہ چلے گا۔ جامع تحصیل صفحہ نمبر 125۔ محمد بن منقدر راوی کا زمانہ وہی ہے جو ابو ہریرہ کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم زمانہ ہیں، لیکن محمد بن منقدر نے ابو ہریرہ سے کوئی سنا نہیں سنا۔ ابو زرع نے کہا محمد بن المنقدر لم یلقى ابا ہریرہ،
تیسرا طریقہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ ان کا زمانہ ایک ہے لیکن یہ ملاقات نہیں ان کی ہو سکی، باسند صحیح یہ ثابت ہو جائے۔ چوتھا طریقہ راوی خود ہی بتا دے کہ میں فلاں سے ملا نہیں، جیسے میں بیان میں نے روایت کی ہے اسی میں ملاقات نہیں۔ ضحاک بن مزاحم راوی نے خود ہی صراحت کر دی تھی کہ میں لوگوں ابن عباس سے نہیں ملا، بات ختم ہوئی۔ میرے عزیزو، ارسال خفی کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ ابھی یہ پہلا طریقہ مکمل ہوا ہے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ دو راویوں کی ملاقات آپس میں نہیں ہے، اس کے آگے مزید طریقے بتا دیے کیسے ثابت ہوگا۔ دوسرا طریقہ معرفت عدم السماع مطلقا بین الراویین، دو راویوں کے درمیان مطلق طور پر سماع ہوا ہی نہیں، سماع کی نفی ہے، سنا ہی نہیں، بات ختم ہوئی۔ ملاقات کا ثابت ہو یا نہ ہو لیکن عدم نفی ہے سننے کی کہ سنا نہیں ہے، بات ختم ہوئی، عدم سماع ہے۔ اچھا، اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ مطلق طور پر سماع کی نفی ہے، عدم سماع ہے؟ اس کے بھی وہی طریقے ہیں جو پہلے طریقے ہیں۔ مثلا کوئی معتبر امام صراحت کر دے کہ جی فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، راوی خود کہہ دے کہ جی اس نے اس سے نہیں سنا۔ تیسرا طریقہ اور ہے، راوی اپنے درمیان اور اس راوی کے درمیان ایک راوی کو داخل کر دے۔ راوی اپنے درمیان اور جس سے بیان کرنا تھا کر رہا ہے اس کے درمیان ایک اور راوی ڈال دے، جس کو داخل کر رہا ہے اس کا زمانہ اور اس کا زمانہ ایک ہے۔ کام خراب ہوگا نا، غلط ملت کام ہو گیا، ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ ارسال خفی کی پہچان کا، معرفت عدم سماع الراوی ذلك الحدیث فقط من المروی عنہ، راوی جیسے بیان کر رہا ہے اس سے اس نے یہ حدیث نہیں سنی، بس یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث نہیں سنی، اور سنی ہے بس یہ نہیں سنی۔ معرفت عدم سماع الراوی ذلك الحدیث فقط من المروی عنہ وَإِن سَمِعَ مِنْهُ غَيْرَهُ، اس کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وہی ہے پہلے والا کہ کوئی معتبر محدث صراحت کر دے کہ فلاں نے فلاں سے یہ روایت نہیں سنی، یا راوی خود صراحت کر دے کہ لوگوں میں نے اپنے فلاں استاد سے فلاں روایت نہیں سنی۔ اس طرح اور بھی محدثین نے طریقے بیان کیے ہیں۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں مرسل خفی کے حوالہ سے۔ مزید الحدیث المرسل میں اس پر کافی تفصیلات ہیں، امثلہ ہیں، محدثین کی صراحتیں ہیں، وہ بھائیوں نے خود ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور علل الحدیث کتاب کے اندر بھی اس پر ہم نے بات کی ہے، اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ساری تفصیل ہم نے اپنی کتاب میں علل میں لکھ دی ہے، وہ بھائیوں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رضوان کو بلائیں۔ اللہ نے محدثین پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک جزی کو سمجھانے کے لیے
مستقل اقسام بنائیں، مستقل کتابیں لکھیں تاکہ یہ علم کسی پر مخفی نہ رہے۔ اللہ ان محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ المزید فی متصل الاسانید اور ارسال خفی میں باریک فرق ہے، وہ ہم اگلے دنوں میں ایک مستقل لیکچر بیان کریں گے المزید پر، اس میں ان دونوں کا فرق بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ فیکم۔